لائق عزت و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضہ جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و عظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار جمعۃ المبارک کی محفل باسعادت میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بعد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر طویلی گفتگو کروں، نماز جمعہ کا ایک باقاعدہ پورے وطن عزیز کے اندر ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تو جتنی دیر میرے پاس ہے میں اس آیہ مقدسہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے پھر اپنی منزل کی طرف چلوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا نوازا اور سرکار نے پھر اپنے در پہ بیٹھنے والوں کو کس کس کو کتنا عطا فرمایا۔ تو پہلے اس آیہ مقدسہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کے اندر میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے رازق نے، جس کے دسترخوان کرم پر اپنے بھی پلتے ہیں، بیگانے بھی پلتے ہیں، ہر ایک کی سنتا بھی ہے، ہر ایک کو دیتا بھی ہے، فقط اس کا در ہے جہاں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، مانگنے والے کے لیے کوئی قید نہیں، کیا مانگتا ہے کوئی شرط نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس مالک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ ادارہ میری جماعت اہل سنت کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، حضور قبلہ مفتی صاحب میری پوری جماعت اہل سنت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، میرے جیسے دور کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر ان کے صاحبزادہ صاحب، یہ پورا گھرانہ بہت بڑا نام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جماعت اہل سنت کی سرپرستی کرتے رہنے کی اور ان کا سایہ جماعت اہل سنت کے سروں پر تعلیم قائم رکھے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی کتاب خریدی جاتی ہے یا پڑھی جاتی ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، 32 سال سے چٹائی کو تو میں بھی کرتا ہوں، آپ جس سبجیکٹ پر کتاب خریدیں گے اس پوری کتاب کے اندر فقط اسی سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہوتی ہے۔ آپ سلف کی کتاب لیں گے تو سلف کی کتاب کے اندر ساری گرامر کی بات ہوگی، ضرب ضربات ضرب ضربت یہی یاد کرنا ہوگا، یہی سارے قاعدے قانون اس میں ہوں گے۔ آپ نحو کی کتاب لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ساری نحو کی باتیں ہوں گی۔ آپ فلسفہ کی کتاب لیتے ہیں تو از اول تا آخر اس میں سب فلسفے کی بات ہوگی۔ علم کلام کو پڑھیں گے تو علم کلام کی باتیں ہوں گی، آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ کی باتیں ہوں گی۔ منطق کو آپ دیکھیں گے تو وہاں صغرا کبرا بناتے بناتے کتاب ختم ہو جاتی ہے، وہ سب اسی قانون کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں واحد قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ہے تو دستور کی کتاب، ہے آئین کی کتاب، ہے لا کی، قانون کی کتاب، لیکن پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ قانون کی کتاب میں قانون کا ذکر کرتے کرتے یکدم گفتگو کا مزاج چینج ہوتا ہے تو قانون کی باتیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کہیں حسن رسول کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ یہ بڑی دنیا کی عجیب کتاب ہے جس کا مثل نہ آج تک ملا نہ قیامت تک ملے گا۔ اس آیت کے اندر میں نے تھوڑا سا مختصر اس کا بیک گراؤنڈ عرض کیا ہے، وگرنہ 2-4 نظائر پیش کرتا تو سمجھنا کچھ اور آسان ہو جاتا، چونکہ میں نالائق
گفتگو کر نہیں پاتا ہوں، سمجھا نہیں پاتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ میں یہاں پر عربی گرامر کے مطابق حروف کا ترجمہ یا لفظوں کے حوالے سے بات نہیں کروں گا۔ لفظ فا کیوں آیا پہ یہاں پہ، حرف با یہاں پہ کیوں ہے، آگے با کیوں ہے، تو یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ پھر یہاں بات کرنا میرے لیے کار دارد ہے، میں نالائق ٹھہرا، پھر میرا بول کھل جائے گا، رسوائی ہو جائے گی میری۔ تو جناب صاحبزادہ صاحب اور باقی آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے محبوب یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ بات کو سمجھیے گا، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کا مزاج ان کے لیے بڑا نرم ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں، جب بھی دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں، اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں لہم کے مصداق کون ہیں؟ ان کے لیے مزاج بڑا نرم ہے، تو وہ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بڑا نرم ہے؟ وہ کس دیش کے واسی ہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی نرمی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کا مزاج ان کے لیے بڑا نرم ہے۔ تو اس کے لیے مختصر ٹائم کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں جانا ہے۔ جس دور کے اندر آپ کے میرے اور لجپال نبی علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام شروع کیا، وہ انسانوں کے بدن تو تھے، اجسام انسانی تھے، لیکن ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی انسان کا نہیں تھا۔ وہ معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا، نہ بہنوں کی قدر تھی، نہ ماؤں کی قدر تھی، اور نہ ہی بیٹیوں کی قدر تھی۔ ہر رشتہ بے قدر ہو چکا تھا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی تھی۔ اور اس دور کے اندر انسان کو قتل کر دینا یہ تو بہت آسان کام تھا۔ بالخصوص ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مدینہ طیبہ کو آباد فرماتے تو یہاں اوس اور خزرج کی لڑائی بڑی مشہور بات ہے۔ 100 سال تک جھگڑا ہوتا رہا، بنیاد کیا تھی؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ کیا آپ مقتدی ہیں؟ بنیاد کیا تھی؟ کیا کسی نے کسی کے جاگیر پہ قبضہ کر لیا؟ کیا کسی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا تھا؟ کسی کی پگڑی اچھال دی تھی؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ شام کے وقت نوکروں کا جھگڑا تھا۔ ایک قبیلے کے نوکروں نے کہا کہ پانی ہم پہلے پلائیں گے، اوس والوں نے کہا، خزرج والوں نے کہا نہیں تھکے ہوئے ہم پہلے پلائیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد لوگ تھے، نوکر لڑ پڑے، بات گالی گلوچ سے گریبان تک آ گئی۔ پیچھے سرداروں کو پتہ چلا، وہ بھی اٹھائی تلواریں میدان میں آ گئے۔ یہ جھگڑا جو چلا تو 100 برس تک خطہ عرب خون سے رنگین ہوتا رہا۔ کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی، کتنی بہنوں کا سہاگ لٹ گیا، کتنی بیٹیوں کا فیوچر تاریک ہو گیا۔ وہ ایسا معاشرہ تھا جہاں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، قدر نہیں تھی، اور انسان کو سمجھتے کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب میں نے آپ کو اس طرح بنا کے بھیجا ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ کا مزاج ان کے لیے بڑا نرم ہے۔ وہ کام جو بائی فورس 1 صدی تک نہ ہو سکا، میرے محبوب نے جب ان کے سامنے بیٹھ کر گفتگو شروع کی تو ان کو دشمنیاں بھی بھول گئی۔ حضور پھر ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور بات کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ آپ کے لہجے کے اندر مٹھاس اتنی تھی، آپ کی گفتگو اور مزاج کے اندر پیار اتنا تھا کہ خون کے پیاسے
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فَأَصْبَحْتُمْ إِخْوَانًا نہیں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، حرف با بھی موجود ہے، اور ہی کا مرجع ضمیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے آقا کے مزاج کی وجہ سے انقلاب آیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، وہ نعمت جس کا نام محمد عربی ہے، اس کے سبب، اس کے وسیلے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس معاشرے کے اندر نبی پاک نے جو محبتوں سے انقلاب پیدا کیا، اس کی چاشنی آج تک انسان کے ضمیر اور روح کے اندر رس گھول رہی ہے۔ اب بات یہاں پہ ہوتی، تفصیل میں جاتے تو پھر میں کچھ روایات بھی عرض کرتا، کچھ تاریخی حقائق بھی عرض کرتا، لیکن میں نے پہلے کہا نا کہ جمعے کا وقت کم ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب یہ تو میرا دعویٰ ہے نا کہ آپ کا مزاج ان کے لیے نرم ہے۔ اب اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کا دل بھی سخت ہوتا، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اتنے دیوانے تیرے ارد گرد جم گھٹا بنا کے نہ بیٹھے۔ یہ دیوانوں کا ہجوم تیرے ارد گرد جو بھی آ کے بیٹھ گئے، آپ کہتے ہیں نا جس طرح ایک محاورہ ہے کہ تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے پھر کسی کو کچھ بھی یاد نہ رہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ میں شامل ہوتے ہیں، گو کہ وقت بہت کم ملتا ہے آپ کو، لیکن جب آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں تو پھر کہیں دیر نہیں لگتا۔ حضور کی محفل ختم ہوتی ہے، حضور کے گھر جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ پھر سرکار کے دروازے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ حضور نے پوچھا گھر نہیں گئے تھے؟ گیا تھا جی۔ اتنی جلدی لوٹ آئے ہو؟ تو کہا حضور کیا کریں، اب دل نہیں لگتا ہے، اب جی یہی چاہتا ہے کہ آپ کو تکتا رہوں، آپ کو سنتا رہوں، بس اور کوئی دنیا میں کام مجھے چاہیے نہیں۔ مشہور حدیث ہے نا جس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، صاحب مشکات نے بھی اس کو تخریج کیا، اور کتنی حدیث کی کتابوں میں۔ اب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اس کی سند بھی پڑھتا، سند پہ بات بھی کرتا، لیکن درمیان میں سے بس وہی بات عرض کروں گا کہ جب سیدنا ابو ہریرہ سب کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں یہاں آپ کا ادب کرتے ہوئے آپ سے گزارش بھی نہیں کر سکتا کہ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اگر آپ کا جی چاہے تو سبحان اللہ کہہ دیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے دے گا۔ تو حضور غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں، تو وہی عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ حضور مجھے نسیان ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں۔ تو سرکار نے کس طرح عطا کیا؟ آپ تو حضور جانتے ہوں گے کہ حدیث پاک میں جو راوی الفاظ بیان کرتا ہے، آپ نے کیا کہا؟ ابسط رداءک، اپنی چادر اتارو نا، اس کو پھیلا دو، کھول دو۔ چادر کھل گئی تو سرکار نے اس طرح ہاتھ اٹھایا سب کے سامنے کہ دیکھ لو اس میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہے۔ آپ نے اس طرح مٹھی بند کی، چادر کے کونے پہ رکھ کے ایک کونا الٹ لیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو اٹھا کے چومنا شروع کر دیا۔ جس کو ایک مرتبہ نبی ہاتھ لگائے صحابی اس کو چومتا ہے، جس کو نبی ساری زندگی چومتا رہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ اسنین کریمین طیبین طاہرین، لوگ ہیں نا مسواک سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ سرکار کی سنت ہے، ہمیں بھی پیار ہے، مسواک ہونا چاہیے۔ مسواک پہ میں کوئی اپنا ووٹ نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، پیاری لگتی، حضور کی سنت ہے۔ 5 مرتبہ حضور اس کو اپنے منہ سے، اپنے لبوں سے، دانتوں سے ٹچ کرتے۔ اب وہ مسواک تو نہیں، لیکن اس سے منسوب آج تک مسواک جو ہے وہ محترم ہے کہ حضور اس کو 5 مرتبہ قبول کرتے رہے۔ تو حسین چنگا نہیں لگتا دنوں 5 بجے نہیں، ہر ویلے وہ اہل بیت اچھی نہیں ہے۔
یہاں آتے ہوئے تیور کیوں بدل جاتے ہیں؟ یکدم مزاج کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ بس یہ ایک بات تھی جو میں نے کہنی تھی. آگے چلیں. وہ ایک کونا لٹ دیا انہوں نے چادر سینے سے لگا. اس کے بعد کیا ہوا زمانہ دیکھتا ہے. آج بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، ابو داؤد اٹھا لیں، جو بھی حدیث کی کتاب 50 بکس تو ہیں نا اس وقت پوری دنیا میں مارکیٹ کے اندر حدیث کی ذخیر. ہر کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت موجود ہے. تو حضور علماء نے بھی کہا میں بھی تو علماء کے پیروں کی خاک ہوں، نبی کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں، تو میرا بھی حق بنتا ہے. علماء سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ حضور نے خالی ہاتھ اس طرح دکھا کے چادر میں رکھا اور علم کی خیرات عطا کر دی. تو حضور نے سانو دکھایا اگر ہم نابینا نہ ہوں تو پھر یہ منظر تو نظر آتا ہے نا کہ سونا خالی ہتھاں نال دے تے اتنا دیندا ہے جے بھر کے دیندا پتہ نہیں کتنا. اور پھر ایک کونے میں چادر کے سینٹر میں نہیں، فقط ایک کونے میں جو خیرات دی وہ اتنی ہے کہ آج تک حضرت ابو ہریرہ کا اصلی نام بھی لوگ بھول گئے. بس جو نام سرکار نے قبول کیا وہ چلتا رہتا ہے. تو بات تو وہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کہیں اور نہیں لگتا تھا. اب آؤں آگے چلوں تو غور کیجئے گا. کہا محبوب اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کا دل بھی سخت ہوتا، تو اتنے لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھے ہوتے. وہ تو اس وقت کی بات ہے. آج کیوں بیٹھے ہیں؟ آج بھی تو وہی ایک تصور جما کے بیٹھے ہیں، حضور کے تصور میں ڈوب کر بیٹھے ہیں. خطیب بات کرتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہم میں سے کون ہے چاہے میں جتنا بھی نالائق ہو جاؤں، طلب تو ہے نا کہ کبھی زہرا کے بابا کا دیدار. اب حضور جو سرکار کی بزم میں آ کے بیٹھ گئے، میں نہیں کہتا، قرآن پاک لائیں دکھائے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ محبوب یہ جو آئے بیٹھے ہیں نا آپ کے ارد گرد دیوانے بن کر، فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں. شاید میرا خیال میں آیت کا ترجمہ ہی مکمل کر پاؤں گا اور جمعے کا ٹائم ہو جائے گا. فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک حکم ہے اس کا، لیکن سوچنے کا حق تو ہمارا بنتا ہے. اگر ہم اس کی ہسٹری پڑھیں تو حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس دھرتی پر آتے ہیں تو دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ یا اللہ یہ اولاد تو میری ہے لیکن مخلوق تیری ہے، تو معاف کر دے نا صحیح. نوح علیہ السلام کہتے ہیں یہ امت میری ہے، مخلوق تو تیری ہے، تو معاف کر دینا صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ دعائیں قرآن پاک میں آمدی ریکارڈ موجود ہیں، وہ عبارتیں پڑھوں گا ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ہر نبی حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی عرض کرتا رہا کہ یا اللہ تو معاف کر دے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیے، وہ محبوب عطا کیے کہ سارے نبی رب سے کہتے ہیں تو معاف کر دے. ایک میرا نبی ہے جس کو رب کہتا ہے تو فاعف عنہم، اے محبوب آپ ان کو معاف کر دیں. تو پتہ چلا یہ بھی اعجاز مصطفیٰ ہے، یہ بھی اعزاز مصطفیٰ ہے، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رب کا پیار ہے کہ وہ معاف کرنے کا اختیار جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جب محبوب آئے تو یہ اختیار بھی محبوب کو عطا. وہ ہے تو غالباً احسان خالص کا، پتہ نہیں کس کا شعر ہے تو غزل کا، لیکن میں اس کو یہاں مناسبت یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں میں آپ کو سنا دوں. نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں. چار چیزیں بیان کر رہا ہے شاعر. نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں تیرے عہد میں جب تو آ گیا.
تیرے عہد میں، پھر پیچھے سے پڑھوں تاکہ تحت لفظ میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ اب جس طرح تو کہتا ہے، میں نہیں کہتا میری ماں، آپ کی ماں ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا، اٹھاؤ نا مشکات، مفہوم یہ بنتا ہے حدیث مبارکہ کا کہ حضور میں نے آپ کو شب و روز کو دیکھا، آپ کے قرب میں رہ کر دیکھا، آپ کو دور بیٹھ کر دیکھا، آپ کے قریب جا کر دیکھا، سونا مینوں تے جی لگدا ہے جے رب ہر ویلے کسے کام نوں لگا ہوئے تو منگے میں تے وہاں یہ حدیث مبارکہ آن دن کا ذمہ داری میری۔ تو کیا کہا فاعف عنہم، اے محبوب آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ اب میں کلاس روم میں تو بیٹھا نہیں، لیکن یہاں پہ عرض تو ضرور کروں گا، پہلے ہے فاعف عنہم، آیت کو آگے لے چلیں تو پھر ہے واستغفر لہم۔ اگر میں کلاس روم میں ہوتا تو میں پڑھاتا فاعف عنہم مقدم ہے، واستغفر لہم مؤخر ہے، فاعف عنہم پہلے ہے، واستغفر لہم بعد میں ہے۔ شاید کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے، میں تو سمجھا نہیں پاؤں گا نالائق سا آدمی۔ حضور ذرا خود غور کیجئے، فاعف عنہم پہلے عبارت کے اندر ایسے ہی، کیوں حضور ایسے ہی ہے نا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، روٹ اس طرح ہے کہ فاعف عنہم پہلے ہے، واستغفر لہم بعد میں۔ فاعف عنہم، اے نبی آپ معاف کریں، واستغفر لہم، پھر ان کی سفارش کریں، پھر میں بھی ان کو بخش دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ بخشش کے لیے جو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اس کی بخشش کا در اس کے لیے کھلے گا جس کو زہرہ کا اور معافی وہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہہ دیا جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو کچھ بھی ملنا ہے در مصطفیٰ سے ہی۔ اب وہ کس کو مل رہا ہے؟ صدیق اکبر کو ملا تو کیسا ملا؟ زمانہ آج تک نبیوں میں نہیں امتیوں میں تلاش کرتا ہے کہ کوئی تو صدیق اکبر جیسا مل رہا ہے، پر آج تک مورخ کو ملا نہیں، کسی قلم نے لکھا نہیں۔ پھر عمر فاروق پہ آتے ہیں تو وہ بھی کیا اپنی مثال آتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہیں تو ان جیسا بھی کوئی نظر نہیں آتا، تو مولا علی تو پھر مولا علی، کیونکہ ان کو مولا میں نے نہیں بنایا، ان کو حاجت رواؤ مشکل کشا میں نے نہیں بنایا، نہیں بھی اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل آسان نہیں کر سکتا۔ بھی اس سے بڑی مصیبت کیا تھی، اس سے بڑی مشکل کیا تھی کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ نے بھیج دیا تھا، ہاتھیوں کو بھیج دیا تھا، اس وقت کا سب سے بڑا ویپن یہی تھا۔ ٹینک تو تھے نہیں نا جی، ہاتھی آئے تھے، ان کا مقابلہ کون کرتا، لیکن نکلے کون مقابلے میں؟ ابابیل۔ میں تو حیران ہوا جس دن ابابیل ہاتھیوں سے مقابلے کے لیے نکلے نا، تو بڑی ٹور شور مال، وہ بڑی اکڑ کے ساتھ، تو کسی ہمسایہ نے کہا خیر تے، وہ کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، ابابیلوں سے پوچھا خیر تے ہے آج یہ کیا پہلوانوں کی طرح، انہوں نے کہا پاسے ہٹ، تو جانتا نہیں آج ہاتھیاں نال مقابلہ ہے۔ تو کسی سمجھانے والے نے حضور اس کو کہا تو ہوگا عقل کرو، تمہاری اوقات کیا ہے، ہاتھی دیکھے ہیں ان کی پنڈلیاں کتنی موٹی ہوتی ہیں۔ 4-5 دن کے بعد بات سمجھ آ گیا، ہاتھی دیکھے ہیں ان کی پنڈلیاں کتنی موٹی ہوتی ہیں، گردنیں کتنی موٹی ہوتی ہیں، تم کرو گے مقابلہ؟ تو ابابیل نے جو جواب دیا آج تک سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ابابیل نے اس سیادے کو سمجھایا، ہم پہ کیا اعتراض کرتے، ہماری تو اوقات نہیں ہے مقابلہ کرنے، ہم پہ اعتراض مت کرو، ہماری اوقات کی بات مت کرو، بھیجنے والے کی ذات کو دیکھو جس نے ہمیں بھیجا۔ اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے، ہاتھیوں کو مروانے کے لیے اللہ تعالیٰ ابابیلوں کو اختیار دے دیتا ہے، جو نبی کا بھائی ہے اس کو اختیار نہیں دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ حضرت علی کو ہم جتنا بھی افضل کہہ رہے ہیں، نبی سے افضل نہیں مانتے۔
جو کچھ ملا ہے ان کو سرکار کی نگاہ کرم کا صدقہ ملا ہے. جس کو نواز دیں. ہم کون ہوتے ہیں بیٹھ کے مول تول کرنے والے؟ کو 1 نمبر ہے، 2 نمبر ہے، 3 نمبر ہے، 4. ساڑھے نزدیک تو سارے ہی 1 نمبر ہے. آسمان رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے. مولا علی نصرت المجالس کے اندر ہے کہ آپ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک نجومی رہتا ہے تو وہ بڑا تنگ کرتا ہے، وہ کبھی ایسی خبر دیتا ہے، کبھی ایسی خبر دیتا ہے. تو آپ نے کہا چلو اس کو بلا لو. نجومی آ گیا تو مولا کائنات کا دریائے کرم جوش پہ آیا. آپ نے فرمایا یار آج اکٹھے کھانا کھاتے. یہ کبھی بڑے چھوٹوں پر شفقت کر دیتے ہیں نا، وہ کہنا میری کیا اوقات تھی کہ مجھے یہاں بلایا جاتا. یہ تو کرم ہے نا ان کا کہ جنہوں نے آج مہربانی کی. اب ذرا غور کیجیے، آپ نے کہا یار آؤ اکٹھے کھانا کھا. اس دور کے اندر وہ برتن بڑے ہوتے تھے، پیالے بڑے ہوتے تھے، جن میں وہ شوربہ تھا. 1 روٹی آپ نے نجومی کو دے دی، 1 آپ نے اپنے پاس رکھ لی، اس کے ٹکڑے کر کے شریک بنا کے کھانا چاہتے. وہ اس نے بھی اپنے ٹکڑے ڈال دیے، آپ نے بھی، اور ان کو مکس کر دیا چمچ کے ساتھ. یکدم مولا کائنات کے تیور بدل گئے. سننا چاہتے ہیں یا سو رہے ہیں آپ؟ یکدم مولا کائنات کے تیور بدل گئے. آپ نے کہا نہیں بھائی تو میں گٹھے نہیں کھا سکتے، تو نجومی ہے، میں نبی دا غلام. ان کر اپنی جڑے روٹی دے ٹکڑے نہ کٹ بات، میرے علیحدہ کر دے، اپنے علیحدہ کر دے. کچھ سننے والی بات ہے اگر سمجھ. میری تیری شراکت نہیں چلتی، تو مانتا نہیں جس کو. میں تو اس کے پل پل کے کرم کے ساتھ چل رہا. تیرے ساتھ کیا شراکت داری؟ یعنی حکمت یہ تھی کہ آپ زمانے کو دکھانا چاہتے تھے کہ اس کا اختیار کیا ہے. پھر علی کے سامنے آپ نے کہا علیحدہ کرو، اپنے ٹکڑے باہر نکالو. میں نے نہیں کھانا. مچل گئی طبیعت میرے مولا کی. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا علیحدہ کرو، نے کہا جی ہونتا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو عقدہ ناین حل ہو گیا نا، ناممکن ہے. اب کیا پتا، روٹی تو ایک جیسی تھی، پتہ نہیں کون سا ٹکڑا آپ کا ہے، آپ کا ہے، اس پہ کوئی فنگر پرنٹ تو یہاں پہ آج کوئی نہیں ہو سکتے اس کو. تو حضرت علی نے کہا اس طرح کرو، یا تم اپنے ٹکڑوں کو علیحدہ کرو یا میں اپنوں کو علیحدہ کروں. اس نے کہا جی نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، چلو پھر تماشا دیکھو. آپ نے پیالے کی طرف اشارہ کیا، جو میرے ہیں علیحدہ ہو جاؤ. میری ذمہ داری تو حوالہ دکھانے کی. نزہت المجالس کے اندر آپ نے کہا جو میرے ہیں علیحدہ ہو جاؤ. اسی وقت جو اس روٹی کے ٹکڑے تھے جن کو ہاتھ مولا علی کا لگا تھا، وہ سالن کے اوپر ایک ایک کر کے تیر کر حضرت علی کی طرف اکٹھے ہونے لگے. جو اس کے تھے نیچے رہ گئے، جو علی کے تھے اوپر آ گئے. اگر میں سمجھا سکا ہوں، اس میں ایک پیغام ہے، اگر اپنا ذہن مل جائے. یعنی جو علی کے تھے وہ اوپر آ گئے، جو نبی کے صحابی کے تھے، نبی کے غلام کے تھے، وہ اوپر آ گئے، اور جو نجومی کے تھے وہ اسی طرح ڈوبے رہے. تو اس سے پتہ ہی لگتا ہے نا، تردہ او ہی ہے جد پیچھے مرشد ہاتھ. اب نجومی حیران رہ گیا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا آؤ نا پھر. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کی مانو گے جو کائنات ارضی و سماوی کے ذرے ذرے کا مالک و خالق بھی ہے. وہ کہتا ہے تم میری مان لو نا، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری مان لو. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے صحابہ سے مخاطب کیا. صحابہ سے کہا کہ تم گھر جاتے ہو تو گھر جا کر اپنی اولاد کا امتحان بھی لیا کرو. یہ اس دور کی بات ہے جب ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا. یعنی انسان نے علم کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں
ابھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی، طب یونانی تھی، اس کے اندر لیبارٹری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ نہیں، آج کا لیکچر میرا سائنس پہ نہیں ہے تو اس طرف میں بات نہیں کروں گا۔ اب غور سے سنیے گا، نبی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو۔ حضور کس چیز کا امتحان لیں؟ کہ نماز پڑھ دیں کہ نہیں؟ صوم و صلات کے باب آپ نے کہا نہیں، امتحان لیا کرو کہ وہ تمہاری ہیں۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو آج پتہ چلے گا کہ صحابہ والے کون ہیں۔ تمہیں مرضی جڑا لکھوائی پھرے کہ میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا۔ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ گل جدو تک اندروں نہ مکے نہ سونا، اس وقت تک بات نہیں ہوتی نا۔ یہ صحابہ سے خالی خولی محبت کے دعوے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اس جامع مسجد کے جمعہ کے خطبہ کے اندر کہ دنیا میں اگر کوئی صحابہ کا سچا اصلی وارث ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والا، اور اہل بیت سے بھی اگر کوئی وفا کرنے والا ہے تو وہ صرف اہل سنت یا رسول اللہ کے۔ غور سے حضور سن لیجیے، اپنی بات کو ہٹاؤ۔ تو آپ نے کہا امتحان لیا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس چیز کا امتحان لے؟ آپ نے کہا دیکھا کرو وہ تمہاری ہیں۔ میں اس کو اوپن کہہ نہیں سکتا، سمجھ لیجیے گا اس کو۔ کچھ باتیں تحت اللفظ بھی ہوتی ہیں جو بس وہ سمجھ لیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اولاد کا امتحان لیا کرو، پتہ کیا کرو کہ وہ تمہاری ہیں، وہ تو آڈے ہی ہیں۔ حضور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا ان کے سامنے علی کی محبت پیش کی، ان کے سامنے مولا علی کی محبت پیش کیا کرو، تمہارے ہوں گے تو خوش ہو جایا کریں گے، جڑے تو آڈے نہیں ہوں گے ذکر علی سن کے ان کے پیشانیوں پر سلوٹیں نمودار ہو جائیں گی۔ تو نبی نے تو فیصلہ کر دیا صحابہ والے وہی ہیں جو علی کا ذکر کرتے بھی ہیں۔ ہمیں تو یہاں جا کے دیکھتے ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں ملتا۔ ایک دن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور ایک دن افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا علی یار بڑی شان ہے تیری، بہت مقام ہے تمہارا۔ حضرت علی نے پوچھا خیر تو ہے آج؟ کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹ تم دو گے، جنت میں داخلے کے لیے جو فرمان جاری ہوگا وہ ٹکٹ تم دو گے اور دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت علی مسکرائے، آپ نے فرمایا اس میں سے میری کیا بات ہے؟ میں نے بھی تو آقا سے سنا ہوا ٹکٹ دینی انہوں ہے جڑا تیرا نوکر۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں حضرت علی کا ذکر کرنے صحابہ کا ہو گیا، صحابہ کا ذکر کرنے علی کا ہو گیا۔ آج ہم نے کسی کو رافضی کہا، کسی کو خارجی تو ہیں خارجی ہیں، ناسبی تو ہیں ناسبی ہیں، ان کو تو منبر پہ بیٹھ کے بھی نظر نہیں آتا کہ یزید کا کوئی کردار ہے کربلا میں کہ نہیں ہے۔ دعا کریں میں تلخیوں کی طرف نہ جاؤں، نہ ہی میں یہاں کوئی تلخیاں پیدا کرنے کے لیے آیا، لیکن ایک بات مسلم ہے کہ دونوں تو بغیر گزارا کوئی نہیں، نہ صحابہ تو بغیر، نہ اہل بیت تو بغیر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اٹھائیے نہ بخاری جو پڑھنے چلاؤں، اگر نہیں ہے وہاں پہ تو کاٹ دیجئے میری گردن۔ میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے ورثاء کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کے خلاف FIR درج کرائے۔ اگر سچ کہتا ہوں تو سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں، ایک شخص آ گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا ترجمہ،
جواب دیا۔ پھر لاسٹ اس کا کویسچن تھا کہ نبی علیہ السلام کے گھرانوں میں کس کا گھرانہ ممتاز ہے؟ تو فاروق اعظم کا بیٹا کہتا ہے ممتاز گھرانہ تو علی کا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر ایک افسانہ تو نہیں سنا رہا۔ سب گھرانوں میں ممتاز گھرانہ مولا علی کا ہے۔ یہ سن کر اس کی پیشانی شکنے نمودار ہوئی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے تینوں مولا علی دا ذکر چنگا نہیں لگتا، لگتا ہے کہ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ علی کا گھرانہ ممتاز گھرانوں میں سے ہے۔ اس نے کہا جی مجھے اچھی نہیں لگی، بالکل اچھی نہیں لگی۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میرے پاس چھوٹو، بھاگ جاؤ میرے پاس سے، اور تم کوشش کرو تم سے جو ہو سکتا ہے، اور میں تو یہی کہتا رہوں گا علی کا گھر کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے۔ کس نے کہا کہ صحابہ محبت نہیں کرتے تھے؟ مجھ سے یہ سوال ہوا کہ اگر صحابہ واقعی اہل بیت سے محبت کرتے تھے کربلا میں ساتھ کیوں نہیں گئے؟ ظلم نہیں ہو گیا کہ نبی کی پوری آل کو ظلماً شہید کر دیا گیا اور کوئی صحابی ٹچ سے مس نہیں ہوا، ساتھ نہیں گئے؟ میں نے کہا تم پاگل جو ہو، میں کیا کہوں؟ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی آتا ہے نا تو آپ کے اس کالونی میں کوئی گھر لیتا ہے اور اس کا بزنس بھی ہے یا اس کا رقبہ ہے، تو روزانہ صبح نماز یہاں پہ پڑھتا ہے، پھر وہ اپنی سواری پہ یا جس چیز پہ اپنے بزنس کی طرف یا اپنے رقبے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کوئی سال 6 مہینے چلتا رہا۔ ایک دن کچھ نوجوانوں نے سوچا یار بندہ لگدا شریف ہے، نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہے لیکن صبح اکیلے ہی اپنے رقبے پہ چلا جاتا ہے، کالونی میں سے تو کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ کیا بات ہے، اس کو بزنس میں خسارہ آ جائے یا پروفٹ آ جائے تو کوئی بھی جاتا نہیں ہے، نہ کوئی خوشی مناتا ہے، نہ کوئی اس کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، نہ ہی کوئی حل چلانے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ پوری کالونی کے لوگ ادھر بیٹھے رہتے۔ اگر یہ سچا ہوتا، اچھا ہوتا تو لوگ ساتھ نہ جاتے۔ تو حضرت گزر رہے تھے یا ان کے والد گرامی گزر رہے تھے یا کوئی بابا ساڈا بوڑھا سیانا، انہیں جا کے پوچھے ہاں بھی بچے کی کرن رہے ہو گلا؟ کہ یار وہ فلاں بابا جی جو آدمی آیا ہے نا جی، تو 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نماز ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی شکایت بھی نہیں ہے اس کی، لیکن وہ اکیلا ہی جاتا ہے ہمیشہ، باقی لوگ کیوں اس کے ساتھ نہیں جاتے؟ تو بابے نے مسکرا کے کہا تسی اگر بچے ہو تو ہم سمجھ گئے، وہی جانا ہوتا ہے جدی جاگیر ہوتی ہے۔ اگر میں بات سمجھا سکتا تو جاگیر جو تھی وہ حسین کی تھی۔ ہاں جاگیر والے کو اگر ضرورت ہو نا کہ مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے، رقبہ زیادہ ہے، حل چلانی ہے، تو کسی اور کو بلا لیں، کسی اور کو بلا لیں۔ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ میرے اپنے گھر دے پورے، اگر اس کے اپنے گھر کے پورے ہیں تو کسی کو لے جانے کی ضرورت کیا تھا؟ نظام تو ادھر بھی چلانا تھا نا، مدینہ میں نظام تو خانہ کعبہ میں بھی چلانا تھا نا۔ تو حضور یہ باتیں کر کے نفرتوں کو ہم پیدا کرتے، مگر نہ اہل بیت اور صحابہ کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی اہل بیت سے منہ موڑے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ ایک دن حضرت امام حسن کو نبی پاک نے اٹھایا ہوا تھا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، خطبہ شروع ہو گیا۔ آپ نے خطبے سنے ہوں گے، علماء کے سنے ہوں گے، مفتی صاحب کی بلا جو اساتذہ کے اساتذہ میں اب شمار ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں، پھر حضرت کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں، بول کے خطبہ ہوتا ہے۔ خطاب میں آیا ہوں، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں تو آپ کیا کریں؟ لیکن اس دن نبی پاک نے زبان سے خطبہ نہیں دیا۔ امام حسن کو یہاں بٹھایا، لائیے بخاری شریف میں ابھی پڑھتا ہوں، سند کے ساتھ پڑھوں، یہاں بٹھایا امام حسن کو۔ اب خطبہ کیسے شروع ہوا؟ توجہ کیجئے گا، آپ دونوں میرے سامنے چونکہ بیٹھے ہیں، خطبہ ایسے شروع ہوا۔ آپ دیکھتے امام حسن کے چہرے کو، جب سارے متوجہ ہو گئے کہ آج چشم نبوت کس کو دیکھ رہی ہے، آپ امام حسن کو دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا سامنے، پھر ادھر دیکھا،
پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا۔ اگر لفظوں میں بیان کرنے کی اجازت ہو، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، ادھر دیکھتے رہے اور پھر دیکھا صدیق اکبر کی طرف، پھر ادھر دیکھا، پھر دیکھا عمر فاروق کی طرف، پھر ادھر دیکھا، پھر دیکھا عثمان غنی کی طرف۔ یعنی حضور آج لفظوں میں سمجھا رہے تھے کہ مجھے بھی دیکھو، اس کو بھی دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں وہ ہوں جس کے بارے میں رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب تیرے حسن کی قسم ہے مجھے، جب سے تجھے بنایا تو ہی تو رہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ جس کو رب الذی یراک، جس کو رب تکتا رہتا ہے، وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ مقام ہے نا سمجھنے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو اس دن بات سمجھ میں آئی کہ منبر پہ بھی بیٹھ کر اگر کوئی نبی کے بعد دیکھنے والی شخصیت ہے تو وہ زہرا کی اولاد ہے۔ تو بات کو میں وہاں پہ ہی پھر ختم کروں گا کہ یہ عقیدہ لے کر ہم واپس جائیں گے کہ اس کائنات کے اندر بخشش رب کی فقط ان پر دروازہ کھلے گا جن کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی نامہ مل جائے گا۔ اگر حضور ناراض رہ گئے نا پھر جتنے مرضی چلے لگا لو، پھر در بدر خاک چھانتے پھرو، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ بات ان کی بننی ہے جن پر سیدہ زہرا کے بابا راضی ہو جائے۔